السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے محترم بھائیوں اور میری بہنوں، میرے پیارے بھائی رانا عبدالشکور صاحب نے میرے ذمے لگایا کہ میں جنت کے نوجوانوں کے سردار، جنت کے نوجوانوں کے سردار جناب حسن اور جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت بیان کروں تو اللہ وحدہ لا شریک ہی سے یہ دعا ہے کہ اللہ خالق و مالک مجھے کما حق ہو اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بیان ہو کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ رب العالمین ہمیں اس کی پیروی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث جو کہ جناب حسن اور جناب حسین رضوان اللہ علیہما کے تعلق سے ان کے فضائل و مناقب پر مبنی ہیں، ان تمام احادیث کو پڑھنے کے بعد میرا پہلے بھی یہ ایمان تھا اور اب بھی ہے، اور یہ عہد کرتا ہوں اور آپ تمام بھی کریں کہ ہم اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنی کل کائنات سے بڑھ کر جناب حسن اور جناب حسین رضوان اللہ علیہما سے محبت کریں گے، اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اہل بیت میں تمام لوگوں کے ساتھ، آپ کے اہل بیت میں آپ کی ازواج مطہرات بھی ہیں، آپ کے اہل بیت میں آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، یہ تمام لوگ بھی ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولادیں بھی ایمان لے آئیں، ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ایمان والوں کی اولاد نے اپنے مومن اور ایماندار ماں باپ کی پیروی کی اور انہی کی طرح ایمان لائے، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ہم ان کے ماں باپ کے عمل میں بھی کوئی کمی نہیں کریں گے۔ سورۃ الطور پارہ نمبر 27۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کے تحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے، آپ کے خاندان میں سے جو ایمان لایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اسلام قبول کیا، ہم دل و جان سے اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کے اہل بیت میں سر فہرست جناب حسن اور جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کل اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے متعلق کہا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی عظیم المرتبت صحابی ہیں۔ ان سے پوچھا گیا، پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو بہت سارا خیر کثیر عطا کیا ہے، ہمیں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائیے۔ تو حضرت زید
بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ حدیث سناتے ہیں، حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن فینا خطیبا بماء یدعا خمن بین مکہ والمدینہ فحمد اللہ واسنا علیہ ووعد وذکر ثم قال اما بعد الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یأتی رسول ربی فاجیبا وانا تارک فیکم ثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ ثم قال وأہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع پانی کے کنارے جسے خم کہا جاتا تھا وہاں کھڑے ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، واعظ و نصیحت کی، پھر اس کے بعد فرمایا لوگو سن رکھو، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد میرے پاس آئے اور میں لبیک کہہ دوں، یعنی موت کا فرشتہ میری روح قبض کرنے آئے اور میں اسے لبیک کہوں۔ اے لوگوں میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو لے لو اور مضبوطی کے ساتھ اسے تھام لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ پر بہت زور دیا اور ترغیب دی، یعنی قرآن کو نہ چھوڑنا۔ پھر فرمایا اور میرے اہل بیت، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، یعنی اللہ کا خوف اور ڈر دلاتا ہوں، خیال رکھنا میرے اہل بیت کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 2 3 مرتبہ یہاں کہا میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے متعلق۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں بہت سے مسائل کا علم ہوا۔ نمبر 1 تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے۔ نمبر 3 یہ کہ کتاب اللہ ہدایت ہے اور نور ہے۔ جیسے بعض لوگوں کو شبہ ہوا سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ سے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہاں اہل شرک نے نور سے مراد نبی سمجھ لیا یا لوگوں کو دھوکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، اللہ کی کتاب جس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ اور دوسری چیز اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر زور دیا، یعنی اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت کو تکلیف نہ دینا، اہل بیت سے بغض نہ رکھنا، اہل بیت سے دشمنی نہ کرنا۔ لیکن ان تمام نصیحتوں کے باوجود امت میں موجود امت کے بدبخت ترین انسانوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا۔ جناب حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا اور جناب حسین رضی اللہ عنہ کو بوریوں پر بوریاں خط لکھ لکھ کر کوفیوں نے بلایا، کرب و بلا میں محاصرہ کیا اور حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو شہید کر دیا۔ اس حدیث میں آگے چلتے ہیں، فقال له حسین ومن اہل بیتہ، حسین نے جناب زید بن ارقم سے پوچھا آپ کے اہل بیت میں
کون کون ہے؟ الیس نساؤہ من اہل بیتہ؟ قال نساؤہ من اہل بیتہ۔ زید بن ارقم سے پوچھا گیا نبی کی ازواج نبی کے اہل بیت میں ہیں؟ زید بن ارقم فرماتے ہیں جی ہاں، نبی کی بیویاں نبی کے اہل بیت میں ہیں۔ اب اس جملے سے اہل تشیع کا رد ہوا، جو اہل بیت کے تو دیگر کے تو بڑے قصیدے گاتے ہیں اور غدیر خم کی اس روایت کو دھڑا دھڑ بیان کرتے ہیں۔ زید بن ارقم کی یہ روایت اپنی ہر مجلس میں، مذاکرے میں، اپنے ہر ماتم میں بیان کرنے والے، لیکن ان پر اللہ کی پھٹکار جو عائشہ کے دشمن ہیں رضی اللہ عنہ۔ زید بن ارقم صحیح مسلم کی اس روایت میں فرماتے ہیں نساؤہ من اہل بیتہ، پیغمبر کی بیویاں پیغمبر کی اہل بیت ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا اس حدیث سے؟ عائشہ اور حفصہ، ختیجہ اور زینب، ام سلمہ وغیرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ نبی کا اہل بیت ہیں، نبی کی گھر والیاں ہیں۔ اور زید بن ارقم آگے فرماتے ہیں ولیکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعدہ، قال ومن هم؟ قال هم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس، قال کل ہؤلاء حرم الصدقۃ، قال نعم۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں آپ کے اہل بیت میں ہر وہ شخص شامل ہے جس پر آپ کے بعد صدقہ حرام ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس۔ جن جن پر صدقہ حرام ہے وہ نبی کے اہل بیت میں سے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی صحیح مسلم میں سے، مکتبہ شاملہ میں سے۔ صحیح مسلم میں جلد نمبر 4 ہے اور اس میں باب ہے باب من فضائل علی ابن ابی طالب، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کا بیان۔ اور اس میں یہ حدیث زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی۔ حسن و حسین کی سیرت بیان کرنے سے پہلے ہم نے اس حدیث کو سنا، پڑھا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا جتنے مسائل اس حدیث میں ہمیں ہمارے علم میں اضافہ ہوا کہ اس ایک حدیث نے اتنے مسائل کو حل کیا۔ اور ان مسائل میں اور ان باتوں میں نساؤہ من اہل بیتہ، عائشہ اور حفصہ نبی کا اہل بیت ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جو لوگ عائشہ فی النار کہتے ہیں، نقل کفر کفر نباشد، جیسے خمینی نے لکھا کہ عائشہ بدکارہ عورت تھی، نعوذ باللہ من ذالک، جس نے پیغمبر کی بیویوں اور پیغمبر کی اہلیہ عائشہ پر انگلی اٹھائی، تہمتیں لگائیں، اپنی گندی زبانیں عائشہ پر نکالیں۔ ایسے تمام لوگ جو ہیں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی زد میں ہیں اور اسی طرح دیگر روایات میں۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ اہل بیت کے فضائل پر بہت سی احادیث موجود ہیں۔ اب ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث دیکھتے ہیں جو جناب حسن اور جناب حسین رضوان اللہ علیہما کی سیرت کے تعلق سے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارا یہ سلسلہ وار قسط وار دروس درس جناب حسنین کریمین رضوان اللہ علیہما کی سیرت کے تعلق سے ہے۔ اس میں سے یہ پہلی قسط مکمل ہوئی۔ اس کے بعد انشاءاللہ ترتیب وار آگے مزید اس کی قسطیں چلیں گی۔ اگلی قسط تک کے لیے انتظار کیجئے۔ اپنے پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں ہماری رگ رگ میں، ہماری جان، ہمارے ذرے ذرے میں اہل بیت کی محبت اللہ ڈال دے، جو کہ الحمدللہ موجود ہے، اور ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے اور اہل بیت کے گیت گانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی پیروی کی توفیق عطا کرے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم الصواب۔